السلام علیکم، میں امیر سلطان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ کافی دنوں بعد جو ہے ویڈیو بنا رہا ہوں، لیکن کچھ مصروفیات تھی، اس کی وجہ سے ویڈیو نہیں بنا پایا۔ آج جس ٹاپک کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں یہ بہت زیادہ مشہور ہے، یعنی پورے پاکستان میں، خاص کر کے میں یہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا ہے کہ ایک مریض کو ہسپتال لے کے جایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو سنا جاتا ہے کہ بھئی اس کو زہر کا انجیکشن لگا دیا گیا۔ اچھا، میڈیکل ٹرم میں یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے بارے میں ایک میڈیکل ٹرم ہے جس کو کہتے ہیں یوتنیزیا۔ یوتنیزیا جو ہے یہ جس طرح بینگ اے نرس آپ لوگ نرسنگ ایتھکس میں اس کو پڑھتے ہیں، جو بایو ایتھکس ہے اس کے ریلیٹڈ ہے کہ یعنی یوتنیزیا کا مطلب یہ ہوتا ہے مرسی کلنگ، یعنی آپ کوئی بندہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے اور اس کو آپ انٹینشنلی اس کو پیشنٹ کی کنسرن سے یا اس کے اٹینڈنٹ کی کنسرن سے آپ اس کو یعنی ایسی موت دے دیتے ہیں جو اس کے جتنی وہ سفر ہو رہا ہے، اس کو جتنا پین ہو رہا ہے اور یہ پیشنٹ جو ہے یہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، تو اس کو اس درد اور سفرنگ سے نجات دلانے کے لیے اس کو مار دیا جاتا ہے انٹینشنلی، اس کو میڈیکل ٹرم میں یوتنیزیا کا نام دیا جاتا ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ بیسیکلی یوتنیزیا ہوتا کیا ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں جو ہماری ریلیجنز ہے، یعنی اسلام ہے، جو کرسچینٹی ہے، ہندوز ہیں، ان کے بارے میں ریلیجس پوائنٹ آف ویو کیا ہے ان کی۔ اچھا، اس کی ہسٹری کیا ہے اور یوتنیزیا کے کتنے ٹائپس ہوتے ہیں، اس کو کس طرح دیا جاتا ہے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں پورا ان کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹیل سے اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ تو ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ یوتنیزیا بیسیکلی مرسی کلنگ جو ہمارے پاس ہے، اس کی ڈیفینیشن ایسی ہوتی ہے کہ ایک بندہ ہے وہ کینسر ہے یا ایسی ڈیزیز یا مرض کی وجہ سے وہ سفر ہو رہا ہے جس کی ٹھیک ہونے کی توقع نہیں ہے، اور یہ اس کی دن بدن یہ تکلیف بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے میڈیکل ٹرمینالوجیز میں یعنی اس کی جو ہمارے پاس مریض ہوتا ہے اس کی اور جو اٹینڈنٹ ہوتا ہے، گھر والے ہوتے ہیں، ان سے پوچھ کے کنسنٹ لے کے اس کو جو ہے وہ ایسی موت دی جاتی ہے جو تکلیف دہ نہ ہو۔ دو قسم کے پوائنٹ سے اس کو دیکھا جاتا ہے، ایک ہمارے پاس ہوتی ہے ایکٹیو یوتنیزیا، دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے پیسیو یوتنیزیا۔ جو ہمارے پاس ایکٹیو یوتنیزیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ سفر ہو رہا ہے، بس اس سے آپ کنسنٹ لے لو، ٹھیک ہے، اور اس کو ایک ایسے انجیکشن دے دو جس کی وجہ سے اس کی جو موت ہے وہ واقع ہو جاتی ہے، لیکن یہ اس کے فیملی اور مریض کی کنسنٹ یعنی ان کی چاہت کے بعد جو ہے ایسا ہوتا ہے۔ دوسری ہمارے پاس ہوتی ہے پیسیو یوتنیزیا۔ پیسیو یوتنیزیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا مریض ہے، یعنی آئی سی یو میں ہے یا سی سی یو میں ہے، یہ کریٹیکل ایریاز میں جو مریض ہوتے ہیں، یا آپ کے پاس جو نیورو سرجری ہیڈ انجری کے پیشنٹ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ پیشنٹ سروائیو نہیں کرے گا۔ ایک مریض ہے جس کی یعنی شاک میں ہے، یعنی اس کا بلڈ پریشر اور اس کا جو دل کی رفتار ہے وہ نہیں بڑھ رہی، اس کے لیے آپ کو میڈیکیشن مسلسل دینی پڑتی ہے۔ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ مریض ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، تو آپ فیملی کو انفارم کر دیا جاتا ہے۔ ان سے کنسنٹ لینے کے بعد جو سپورٹ جن میڈیکیشن کی وجہ سے ان کی ہارٹ ریٹ یا بلڈ پریشر آ رہا ہے ان کو بند کر دیا جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں پیسیو یوتنیزیا۔ اچھا، اب ہم ٹائپس کی بات کرتے ہیں کہ یوتنیزیا کے ٹائپس کتنے ہوتے ہیں۔ تو یوتنیزیا کے ہمارے پاس 3 ٹائپ ہے، ایک ہمارے پاس ہے والنٹری یوتنیزیا، دوسرا ہمارے پاس ہے نان والنٹری یوتنیزیا، اور تیسرا ہمارے پاس ہے انوالنٹری یوتنیزیا۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے والنٹری یوتنیزیا۔ والنٹری یوتنیزیا ہمارے پاس بہت سارے ممالک ہیں، اس میں کیا ہوتے ہیں، لیگل ہوتا ہے۔ کس طرح کہ آپ جو ہے پیشنٹ کو انفارم کر دیتے ہیں، اس کے اٹینڈنٹ کو انفارم کر دیتے ہیں اور ان سے کنسنٹ لیا جاتا ہے، آپ پیشنٹ جو ہے اس کو مرسی جو موت ہے وہ دے دیتے ہیں اس کو۔ جس طرح بیلجیم ہو گئی، نیدرلینڈ ہو گئی، یو کے ہو گئی، اس میں ہمارے پاس لیگل ہے۔ دوسرا ہمارے پاس ہے نان والنٹری یوتنیزیا۔ نان والنٹری یوتنیزیا کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیشنٹ سے کنسنٹ نہیں لیتے، آپ پیشنٹ سے نہیں پوچھتے کہ بھئی آپ کو ہم ایسا انجیکشن لگا رہے ہیں کہ آپ جو ہے اس کی وجہ سے آپ کی موت واقع ہوگی۔ پیشنٹ کو پتہ نہیں ہوتا ہے،
اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے نان والنٹری یوتھنیزیا. یہ بہت سارے ممالک میں، تمام ممالک میں یہ پابندی ہے اس کے اوپر. تیسرا ہمارے پاس ہے ان والنٹری یوتھنیزیا. ان والنٹری یوتھنیزیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پیشنٹ کو نہ اس کی فیملی کو کسی کو نہیں بتاتے اور آپ پیشنٹ کو مرض سے کل کروا دیتے ہو. اس کو ہم کہتے ہیں ان والنٹری یوتھنیزیا. یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے، دنیا کے سارے ممالک میں اس کے اوپر پابندی ہے. تو یہ 3 ٹائپس ہو گئے. اب آپ لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ بھئی یوتھنیزیا کسی کو کل کروانا، وہ بھی مرض سے کلنگ کروانا جو ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ بھئی آپ جاؤ انجیکشن لگاؤ بندے کو مار دو. اس طرح بالکل نہیں ہوتا. یہ لوگوں کی غلط کنسیپٹ ہے، کسی کی مس کیلکولیشن ہے. لوگوں کے اوپر اپنی آئیڈیاز جو ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی بیسیکلی جو لوگ ہمارے پاس ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں وہ لوگوں کی بچانے کی جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، لوگوں کے مارنے کی تعلیم حاصل نہیں کرتے. یہ ایک بہت زیادہ غلط کنسیپٹ ہے جو لوگوں کے درمیان آیا ہوا ہے. اب جتنی بھی ہمارے پاس اینشنٹ جتنی بھی اسٹڈی آپ کرتے ہو، اس میں آپ جو ہے سقراط کی اسٹڈی، سینا کی اسٹڈی، اس کو دیکھو تو آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے جو ہے وہ یوتھنیزیا کو کیا کرتے تھے، سپورٹ کرتے تھے. لیکن جب ہپوکریٹس کی ہمارے پاس جو ڈیوریشن آئی ہے میڈیکل ہسٹری میں، تو انہوں نے اس کے اوپر خلاف گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہم کسی ایسے میڈیسن کو پرسکرائب نہیں کریں گے جو پیشنٹ کی زندگی لے سکتا ہے، یہ ڈیڈلی ہو سکتا ہے. ہم ایسے میڈیکیشن جو ہے وہ پرسکرائب نہیں کریں گے. لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا، ایک میڈیکل ہسٹورین ہے جس کا نام ہے کارل فریڈرک ہینریچ. انہوں نے کہا ہے کہ ایک ڈاکٹر کی ہمارے پاس جو بیسک رائٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیا کریں، وہ اپنے مریض کو یعنی سفرنگ اور پین سے جو ہے اس کو بچا سکے، اور اس کو ایسی موت پیشنٹ کو، اگر پیشنٹ جو ہے وہ سروائیو نہیں کرتا تو اس کو ایسی موت آنی چاہیے جو بالکل پینفل نہیں ہو، اور وہ جو جتنی بھی سفرنگ کنڈیشن ہے اس سے اس کو نکال سکے. لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کی جو کنسیپٹ ہے وہ آہستہ آہستہ لوگوں کے درمیان، اور جتنی بھی میڈیکل پروفیشنل کے لوگ ہیں ان کے درمیان جو ہے یہ آہستہ آہستہ چینج ہونا شروع ہو گئی. 1894 میں رابرٹ انڈرسون نے ایک یوتھنیزیا کی موومنٹ سٹارٹ کی. انہوں نے کہا کہ ایک بندہ اگر ایک ٹرمینل النس، یعنی جس طرح ہمارے پاس کینسر ہے، اس سے پیشنٹ جو ہے وہ سفر ہو رہا ہے، تو پیشنٹ، آپ کو پتہ ہے کہ بھئی اگر آپ ایسے سٹیج پہ پہنچتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ سروائیو نہیں کر پا رہا، اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے، اس کی پروگنوسس جو جتنی بھی ریکوری کی چانسز ہیں وہ نہیں ہے، تو اس پیشنٹ کو آپ نے سفر نہیں کروانا ہے. یہ 1894 میں ایک موومنٹ چلی یوتھنیزیا کی. بھئی بہت سارے ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں، تھاؤزنڈز، لاکھوں میں ایسے لوگ ہیں جو ایسے ٹرمینل النس کی وجہ سے جو ہے وہ سفر ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے، ایک ایسا میڈیکل جو ہے وہ میڈیکل کے پوائنٹس ہونے چاہیے جس کے بیس پہ ہم سوچ سکیں کہ اس پیشنٹ کے ساتھ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. ٹائم کے ساتھ ساتھ یعنی یہاں 1894 تک جیسے میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ یوتھنیزیا کی موومنٹ سٹارٹ ہو گئی، لیکن ابھی تک یہاں پہ یہ لیگلائز نہیں تھا. اب پھر کیا ہوا کہ جیسے ہمارے پاس جو فرسٹ اٹیمپٹ ہے لیگل یوتھنیزیا کی، وہ ہمارے پاس آئی ہے 1906 میں، کہ ہمارے پاس ایک یو ایس اے کا ایک بندہ تھا، سینیٹر تھا، جس کا نام تھا ہنری ہنٹ. انہوں نے ہمارے جو یو ایس اے کا ایک اسٹیٹ ہے اوہیو، اس میں انہوں نے جو اسٹیٹ اسمبلی ہے اس میں انہوں نے ایک قرارداد پیش کی کہ آپ یوتھنیزیا کو لیگلائز کریں. اور یہ پہلی دفعہ تھا پوری دنیا میں کہ یوتھنیزیا جو ہے وہ لیگلائز ہوا. کس کی وجہ سے؟ ایک خاتون تھی جس کا نام ہے انا صوفیا ہال. یہ ایک ایسی خاتون تھی جس کی مدر جو ہے وہ سروائیو کر رہی تھی بریسٹ کینسر کی وجہ سے، اور اتنا سفر ہو گئی تھی. انہوں نے بینگ اٹینڈنٹ جو ہے اپنی ماں کی جو ہے بہت دیکھ بھال کی تھی. اس کو پتا تھا کہ ایک پیشنٹ جو ہے اگر ٹرمینل النس ایسی بیماری ہے جس سے اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے، 1906 میں یہ پاسبل نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس کو کیسے جو ہے ان چیزوں کو کیسے ہینڈل کریں گے، تو ان کے لیے ایک لیگل جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، راستہ ہونا چاہیے جس کو وہ کیا کرے، ایکسیپٹ کرے. تو 1906 میں یو ایس اے میں یہ قرارداد جو ہے پاس ہوئی اور یہ ایکسیپٹ ہو گئی کہ یوتھنیزیا لیگلائز ہو.
اب ہم اگر ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ یوتھنیزیا جو ہے بیسیکلی کون سی جو ریلیجن ہے اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. تو اگر ہم اسلام کی بات کریں تو اسلام میں اگر آپ قرآن کے طور پر دیکھیں یا حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو خودکشی اور لوگوں کو مارنا یہ کیا ہے، یہ ایک جرم ہے اور اس کے اوپر جو ہے باقاعدہ سزا دی جاتی ہے. تو یوتھنیزیا جو ہے اسلام میں کیا ہے کہ آپ جو ہے کسی کو اب اگر آپ میڈیکل پروفیشنل ہے آپ کسی کو مار نہیں سکتے، یا پیشنٹ اگر خود کہے کہ بھائی مجھے مار دو تو یہ خودکشی ہے. تو آپ کیا کریں، آپ نہ کسی کو مار سکتے ہو نہ کسی کو جو ہے وہ کیا کر سکتے ہو، یا اگر ایک بندہ خواہش کرے تو آپ اس کو نہیں مار سکتے. یہ خودکشی ہے یا کسی کو مارنا ہے. اگر آپ کرسچینٹی میں دیکھیں تو جو ہمارے پاس رومن کیتھولک ہے یا آرتھوڈاکس ہے، دونوں میں آپ دیکھیں تو ان میں جو ہے کیا ہے، انٹینشنلی کسی بھی انسان کی جو ہے موت کروانا یا اس کو مار دینا کیا ہے، یہ کرائم ہے. ٹرمینیشن آف لائف کیا ہے، وہ کرائم ہے. اگر آپ کنٹری وائز جو ہے وہ دیکھنا چاہے تو یو کے میں ہمارے پاس کیا ہے، جو ہاؤس آف لارڈس ہے، جس طرح ہمارے پاس سینٹ ہوتی ہے، انہوں نے ایک میڈیکل ٹیم بنائی ہے جن کا کام ہوتا ہے میڈیکل ایتھکس کو دیکھنا ہے. یعنی وہ یہ ڈیسائیڈ کرواتی ہے کہ ایک پیشنٹ اگر اس طرح کنڈیشن میں ہے تو اس کو یوتھنیزیا دے سکتے ہیں یا نہیں. یہ میڈیکل ایتھکس کی جو ٹیم ہوتی ہے ان کا کام ہوتا ہے ان کو دیکھنا. جو ہمارے پاس نیدرلینڈ اور بیلجیم ہے ان میں ہمارے پاس جو یعنی اگر کسی کی لائف کو ٹرمینیٹ کروانا ہے تو یہ کام کس کا ہے، ڈاکٹر کے اوپر جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ڈاکٹر جو کنسلٹنٹ ہوتا ہے وہ کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے. ساتھ میں پیشنٹ کی کنسنٹ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ پیشنٹ سب سے پہلے ریکویسٹ کرتا ہے یا اس کے اٹینڈنٹ ریکویسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہوتی ہے وہ ان کے اوپر ڈیسائیڈ کر کے کہ اس کو یوتھنیزیا دے سکتے ہیں یا نہیں. اگر آپ باقی یورپین کنٹریز میں دیکھیں تو ان میں بھی ہمارے پاس سیم یہی رولز ہوتے ہیں کہ آپ کسی کی لائف کو اگر ٹرمینیٹ کرواتے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کی ریکویسٹ، پیشنٹ کی کنسنٹ یا فیملی کا کنسنٹ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں جو یوتھنیزیا ہے اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ آپ کسی کی لائف کو ٹرمینیٹ کروا سکتے ہیں، کسی کی لائف کو ختم کروا سکتے ہیں یا نہیں. یہ جو ہے یہ پاکستان میں یوتھنیزیا کو کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. جو لوگ جو ہے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی زہر کا انجیکشن لگا دیا جائے تو کم از کم آپ ان سے ضرور پوچھ لیں کہ یہ انجیکشن کون سا ہوتا ہے، کون اس کو لگاتا ہے اور آپ نے کہاں پہ دیکھا ہوا ہے. تو اس سے بہت ساری غلط فہمیاں جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے.